ہمارے دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحق محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. وقت انتہائی مختصر اور محدود ہے، اور آج ایک مناسبت بھی ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس مناسبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا. بہرحال چونکہ وقت کے دامن میں اب زیادہ گنجائش نہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو مفاہیم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً یہاں پہ ہمارے مستقبل کے علماء تشریف فرما ہیں، جو جتنے بھی اس زمانے تک پیچھے بزرگان نے، علماء نے، مجتہدین نے، شہداء نے، ائمہ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، آگے چل کر یہ اس کے وارث ہیں. یہ اولیاء عالم انبیاء کے وارث ہیں. علماء یہاں پہ مستقبل کے علماء تشریف فرما ہیں. چند ایک گزارشات میں ان کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھتا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کہاں تک ساتھ دیتا ہے. آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. تاریخ اسلام میں تشیع کی تاریخ میں دو واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے شیعت کو محفوظ کر لیا ہے. یعنی اب کوئی جتنا بھی بڑا دشمن اہل بیت اور دشمن تشیع اس زمین پہ دوبارہ آ جائے، یزید یہاں پہ دوبارہ واپس آ جائے، تشیع کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی تشیع کو اس کی آب و تاب اور اس کی جو نور ہے اس کو کم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان دو واقعات نے تاریخ تشیع کو قیامت تک محفوظ کر لیا ہے. پہلا واقعہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی ہے. کربلا نے تاریخ تشیع کو قیامت تک محفوظ کر لیا ہے، حفاظت کر لی ہے. دوسرا واقعہ کہ جو آج کی مناسبت ہے، وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا خراسان میں ولی عہد بن کر مامون الرشید کے دربار میں آنا ہے. مولا کا ولایت عہدی کو قبول کر لینا اور سید الشہداء کا کربلا میں قربانی پیش کرنا، یہ دو وہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک شیعہ کی تاریخ کو محفوظ کر لیا. اور اب یہ تاریخ اپنے پورے نور کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ یہ کائنات میں پھیلے گی، یہ سکڑ نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ایک اب دشمن پریشان ہے. تشیع پہ جو پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے وہ یا تہران میں ایران میں کروائی جاتی ہے، یا پھر اسرائیل کے اندر تشیع پہ پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، اسرائیل کی یونیورسٹیوں میں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر
اگر کوئی مسلمان سیکٹ اور فرقہ عالم اسلام میں ایک تحول پیدا کر سکتا ہے تو وہ فقط شیعہ ہیں، وہ فقط شیعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ شیعت کو پہچاننے کے لیے شیعت کے اوپر، شیعہ شناسی کے اوپر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، نہ اس لیے کہ وہ شیعہ کی محبت میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، نہ، شیعہ کو پہچان کر ان کے مقابلے میں اپنی اسٹریٹجی بنانے کے لیے پی ایچ ڈی کرواتے ہیں کہ ان کا راستہ ہم نے کیسے روکنا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں قربانی ہے، اس قربانی میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ فقط سید الشہداء شریک ہیں، یہ کام فقط سید الشہداء کا ہے جو کربلا میں مولا نے پیش کیا اور شہادت ہو گئی مولا کی، اور یہ نہ، اگر ایسا سمجھتے ہیں تو آج سے آپ اپنی اس آئیڈیالوجی کو چینج کر لیں۔ کربلا کی تعمیر میں اور تاریخ میں اور اس سانحے میں اور اس واقعے میں جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے کے ائمہ، چاہے امام حسین علیہ السلام کے بعد والے ائمہ، سبھی دخیل ہیں، سبھی شامل ہیں۔ گویا کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے تمام ائمہ کا حصہ ہے، چاہے وہ امام حسین سے پہلے کے ائمہ ہیں، چاہے امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا، وہ ذہن سے نکل گئی، واپس آتا ہوں، کہ دیکھیں تشیع کو پوری تاریخ میں دیوار سے لگا کے رکھا گیا ہے، پوری تاریخ میں، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں، مسلمان مانتے ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں میں کوئی پانچواں بھی فقہی مکتب ہے اور وہ مکتب جعفری ہے، نہ، فقط 4 مکاتب کی بات ہوتی تھی، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، تو 4 مکاتب کی بات ہوتی۔ ایک مصر میں ایک آغا شلتوت تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 5واں فرقہ بھی مانتا ہوں اور وہ جعفری ہے۔ آج تک شیعہ مسلمان اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ کہا کہ جعفری بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ، ورنہ وہ ان کو مسلمان ہی کنسیڈر نہیں کرتے تھے، تصور ہی نہیں کرتے تھے جعفری کو۔ امام صادق علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، وہ جو فقہ جعفری کے قائل ہیں، ان کو مسلمانوں کا مسلمان فرقہ ہی نہیں مانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں پورے تاریخ اسلام کی پوری تاریخ میں جو کربلا کے اندر اور عراق کے اندر اس وقت تحول تشیع نے رونما کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ پوری دنیا حیران ہو گئی ہے، لرزہ آ رہا ہے، یہ اتنی خلقت کہاں سے نکل کر 80-83 کلومیٹر جو ہے نجف سے چل کے کربلا جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، ان کے پیش نظر کیا ہے؟ یہ ایک وہ تحول ہے جو کائنات کو متحول کر رہا ہے، جو دنیا کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ آخر کیا بات ہے، دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ فرمان ہے، حدیث روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب امام زمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو مولا اپنا تعارف اس طرح کرائیں گے کہ ایھا الناس، میں وہ حضرت حجت ہوں کہ جو حسین کا فرزند ہے۔ دنیا حسین کو ایک عادل کے عنوان سے، ایک زمین پر عدل و انصاف برپا کرنے والے مصلح کے عنوان سے پوری کائنات مولا کو پہچانتی ہوگی۔ اربعین دیکھیں کس قدر دنیا میں پیغام حسینی پھیل رہا ہے، پوری کائنات دنیا مولا کو پہچانتی ہوگی، پوری دنیا پہچانتی ہوگی۔ جیسے ہی حضرت حجت فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں، پوری کائنات مولا کے قدموں میں آ جائے گی۔ پوری کائنات سے مراد میکسیمم وہ جن کے دل اور دماغ پاک ہیں، وہ جن کے نطفے میں حلال زادگی ہے، وہ خود بخود چلتے ہوئے کھنچتے ہوئے مولا کے پاس آ جائیں گے۔ اور باقیوں کے ساتھ پھر جو واقعات ہیں ظہور کے وقت کے، کہ آج میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں تشیع کیسے ایک دنیا کو متحول کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت پولیٹیکلی دیکھ لیں کس قدر شیعت نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی غزہ کے اوپر جو ہوا حملہ، کون سے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ اب تو دشمن یہ بات کر رہے ہیں، کون سے مسلمان ہیں کہ جو مظلومین کے ساتھ ہیں؟ حوثی، یمن کے حوثی، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، لبنان کی حزب اللہ، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، بہرحال سیریا کے مسلمان بیشتر بشار الاسد اور ان کے یہ سب علوی اور یہ بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، ان سب کی پشت میں اور بنیاد میں ایران، وہ بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، عراق، حشد شعبی، یہ سب مکتب اہل بیت سے تعلق۔ دنیا پوچھ رہی ہے کہ وہ 56-55 دیگر ممالک کدھر ہیں؟
جنہوں نے پوری 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ فقط ہم مسلمان ہیں، آج وہ مسلمان کدھر ہیں؟ جب اسلام کے اوپر مشکل بنی ہے وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ ترکی کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ سعودی عربستان سعودی کیوں نہیں آگے آ رہا؟ یہ دوسرے سارے مسلمان کدھر چلے گئے ہیں؟ سیاسی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی اور عقیدتی طور پر بھی تشیع نے دنیا میں ایک ہلچل اور ایک تحول برپا کر دیا ہے، اور یہی چیز حضرت حجت کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے فقط حسین علیہ السلام کا کردار نہیں، تمام ائمہ کا کردار ہے۔ حتیٰ کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کتنی حدیثیں سنتے ہیں کہ رسول اللہ حسین کی تیاری بچپن سے کروا رہے تھے کربلا کے لیے، کس قدر آپ سنتے ہیں۔ پیدا ہوئے تھے حسین، رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور رونے لگ گئے۔ جناب زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کی ولادت پہ خوشی نہیں ہوئی؟ فرمایا زہرا مجھ سے بڑھ کے کس کو خوشی ہوئی ہوگی؟ کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ زہرا رو اس لیے رہا ہوں کہ جبریل نے بتایا ہے حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا بھوکا اور پیاسا۔ جبریل نے داستان کربلا ایسے بتائی ہے کہ میں اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ روایت بتاتی ہے پیغمبر بعض دفعہ آرام فرماتے تھے، استراحت فرماتے تھے، حسین علیہ السلام پیغمبر کے سینے پہ آ کے سو جاتے تھے۔ بعض دفعہ کوئی زوجہ، کوئی بیوی پیغمبر کی آ کے تو امام حسین کو سینے سے ہٹا کر سائیڈ پہ سلانے چاہے یا تھوڑا سا پیغمبر کو استراحت کرنے کے لیے جو ہے علیحدہ کرنا چاہے حسین سے، تو رسول اللہ فرماتے تھے خبردار میرے بچے کو میرے سینے پہ سونے دو، میرے بچے کو میرے سینے پہ سونے دو۔ حسین نے کربلا میں میرے دین کو بچانا ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے آئین کو بچانا ہے، قرآن کو نہ میرے بچے۔ دیکھیں کربلا کی تیاری پیغمبر کروا رہے تھے، کربلا کی تیاری امیر المومنین کروا رہے تھے، جب امام مجتبیٰ کروا رہے تھے۔ جب امام مجتبیٰ کو زہر ملا تو سید الشہداء تشریف لائے، جب بھائی کے تشت میں پڑے ہوئے ٹکڑے دیکھے کہ جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا، سید الشہداء رونے لگ گئے، سید الشہداء رونے لگ گئے۔ حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی، جیسے ہی بھائی کو روتے دیکھا حسن مجتبیٰ نے فرمایا حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، آپ پہ عالم گریہ کرے گا میرے بھائی، آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، آپ کربلا میں مجھ سے بڑے مظلوم ہیں۔ حسن مجتبیٰ حسین علیہ السلام کی تیاری کروا رہے تھے، حسن مجتبیٰ تیاری کر، جناب زہرا تیاری کروا رہی تھی حسین کی۔ جو ائمہ امام حسین سے پہلے تھے انہوں نے حسین کو کربلا کے لیے تیار کیا، کربلا کے لیے تیار کیا، اور جو ائمہ امام حسین علیہ السلام کے بعد میں آئے انہوں نے امام حسین کی کربلا کو بچا لیا۔ انہوں نے کربلا کو ایسے انداز میں بچایا، ایسے انداز میں بچایا کہ اس زمانے کوئی ابلاغ کا ذریعہ نہ تھا، کوئی پیغام رسانی کا ذریعہ نہ تھا دنیا میں۔ بہرحال ایک شہر کی خبر دوسرے شہر تک جاتے جاتے مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اس طرح ائمہ طاہرین نے پیغام حسین کو اور کربلا کو بچایا کہ آج پوری دنیا میں کربلا ہے، پوری دنیا میں کربلا پھیل گئی ہے، یہ ائمہ نے بچایا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی مجالس کی، اللہم صل بنیاد رکھی۔ صلوات پڑھ لیں مجدداً۔ پہلی دفعہ ویسے جناب ام البنین نے اور جناب زینب کبریٰ نے، امام علی ابن الحسین نے مجالس اور یہ مصائب اہل بیت، باقر العلوم 5 سال کے تھے جب کربلا 61 ہجری میں باقر العلوم 5 سال کے تھے۔ باقر العلوم کی شہادت 114 ہجری میں جا کے ہوتی ہے، گویا 114 ہجری تک کربلا کا وہ عینی گواہ موجود رہا اس معاشرے میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سارے واقعات کدھر سے لیے ہیں، یہ تاریخ کربلا کی جو آپ بیان کرتے ہیں کدھر سے لیے؟ ہم نے ان سے لیے جو کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں 10 سال، کئی دہائیاں خود اپنے عینی جو چشمدیدہ واقعات تھے وہ دنیا کو سنائے کہ کیا کیا ہوا۔ امام باقر العلوم فرمایا کرتے تھے میں 5 سالہ تھا، مجھے سارے واقعات یاد ہیں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کوفہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا،
بازار شام میں کیا ہوا، یزید کے دربار میں ہمارے ساتھ، اور خرابہ شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، سارے واقعات مجھے ایک ایک یاد ہے. میں 5 سال کا تھا اس وقت. لہٰذا بعد والے ائمہ نے بچایا، کربلا کی تاریخ کو بچایا، کربلا کے واقعات کو، ان کو تحریف ہونے سے بچا لیا. کس قدر کوشش کی ہے دشمنان اہل بیت نے کربلا کے واقعات کو تعریف کریں. یہ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عاشور کے دن قبرستان چلے جاتے ہیں. یہ بنو امیہ کی سازش تھی. پہلی دفعہ جس نے عاشور کے دن جشن برپا کیا، پہلی دفعہ اس نے عید کا دن اس کو بنایا، اور آپ پڑھتے ہیں زیارت میں، عید کا دن بنایا اور اس نے جشن برپا کیا. وہ کوئی نہ تھا، وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر، حجاج ابن یوسف ثقفی تھا. حجاج ابن یوسف کہ جو بنی امیہ کا وزیر تھا، کوفہ میں ہوتا تھا. انہوں نے، بنی امیہ نے اس دن کو ایک اپنی کامیابی اور فتح کا دن قرار دیا، عید کا دن قرار دیا. پھر کہا کہ اپنے قبرستان میں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری جو دستگاہ خلافت تھی، حکومت کا پورا پیسہ اور وسائل استعمال کر کے کربلا کو تعریف کرنا چاہا، کربلا کو تبدیل کرنا چاہا. لیکن ائمہ طاہرین نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق اس قدر کربلا کے پیغام کی حفاظت کی کہ وہ کربلا اپنے اسی نقطے پہ اور اسی رستے پہ قائم رہی کہ جس نے آگے چل کر تاریخ انسانیت کو بدل دیا، اور آج تک پیغام حسینی کو محفوظ رکھا، اور کائنات میں کس قدر حسینیوں کی تعداد کو بڑھا دیا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حسین علیہ السلام کی کربلا نے تشیع کو بچا لیا اور عالمی انقلاب کا زمینہ سازی کی. میں وقت نہیں، وقت ہوتا تو 1-2 باتیں اور بھی کرتا. کربلا سے حسین کیوں چلے تھے، مدینہ سے کیوں چلے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے چلے تھے، بعض کہتے تھے نہیں اپنی قربانی دینے کے لیے چلے تھے، بعض کہتے تھے نہیں قربانی دینے بھی چلے تھے، حکومت بھی قائم کرنے، بعض کہتے تھے جو ہونا تھا ہو جاتا، وہ گھر سے نکل پڑے تھے. نا، یہ کیا ایسی نادان کی باتیں آپ مولا کے بارے میں، امام اور ولی اللہ کے بارے میں، خلیفۃ اللہ کے بارے میں، سر الہی کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بس چل پڑے تھے اور ان کے پیش نظر کوئی ہدف نہ تھا. نا، حسین علیہ السلام حکومت قائم کرنے چلے تھے، حکومت قائم کرنے، نہ کوفہ کے اس چھوٹے سے شہر کے اوپر حکومت، عالمی اسلامی حکومت قائم کرنے چلے تھے جو پوری دنیا پہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بنے گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پورے عالم پہ حکومت حسین قائم کرنے چلے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی کربلا سبب بنے گی، عالم پہ حکومت قائم ہوگی. یعنی حضرت حجت کی حکومت قائم کرنے چلے تھے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. حضرت حجت کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرنے چلے تھے کہ جو حکومت عالمی اسلامی حکومت بنے گی، جو پوری ورلڈ میں سنگل اسلامک گورنمنٹ بنے گی، کہ جس کے وارث خدا کا منصوص من اللہ معصوم امام ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کربلا نے تاریخ تشیع کو محفوظ کر لیا، کربلا نے تاریخ تشیع کو محفوظ کر لیا. اب تشیع کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. بعض ہمارے نادان دوست جو ہیں بعض دفعہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے، فلاں فرقہ دیوار کے ساتھ لگ گیا، فلاں فرقہ ختم ہو گیا، مر گیا. اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ مصر کے اندر 20,000 لوگوں نے تشیع قبول کر لی. ایک اور ملک کے اندر پورے کے پورے گاؤں نے تشیع کا اعلان کر. یعنی یہ پھیلے گا، یہ نور اہل بیت ہے، اس نے پھیلنا ہے. کون ہے اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بجھا سکتا. بس اس بات پہ میں اتنا ہی عرض. ہاں، ایک بات اس مجلس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، وہ یہ، ان مجالس جو ابھی آپ جس طرح برپا کر رہے ہیں، اس طرح کی مجالس کی بنیاد صادق آل محمد نے رکھی تھی. امام صادق علیہ السلام نے ان مجالس کی بنیاد رکھی. ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام کے گھر پہ آیا، مولا نے گھر میں پردہ لگوایا ہوا تھا. جب میں مولا کے گھر میں حاضر ہوا تو دیکھا اصحاب کا ایک وفد، ایک گروہ تشریف فرما ہے، پردہ لگا ہوا ہے. مجھے محسوس ہوا پردے کے پیچھے بیویاں بھی تشریف فرما ہیں. مولا نے فرمایا ابو ہارون جاؤ ممبر پہ، اور ممبر پر بیٹھ کر میرے جد حسین کے مصائب پڑھاؤ اور ان کی مقتل خوانی کرو اور ان کا مرثیہ پڑھو.
ابو ہارون کہتا ہے میں جب منبر پہ گیا اور میں نے سید الشہداء کے مصائب پڑھے، بڑا گریا ہوا. جب مجلس ختم ہو گئی میں نے کہا مولا آج بہت گریا ہوا اور بہت سارے مومنین آئے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا ابو ہارون جتنے آپ کو لوگ اس مجلس میں نظر آئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ملائکہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. فوج ینزل، فوج آسمان سے اتر رہے تھے اور آسمان کی طرف جا رہے تھے. آپ نے نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا تھا. جتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے اس سے کئی گنا ملک زیادہ تھے، فرشتے زیادہ تھے جو اس مجلس میں آ بھی رہے تھے. جو آ رہے تھے وہ اپنی زیارت کر کے مجلس سن کے جا رہے تھے، کچھ اور آ رہے تھے. ان مجالس یعنی اہل بیت عصمت و طہارت کو اپنے گھر میں بلانے کا ایک ذریعہ یہ ہے گھر میں مجلس حسین رکھ دیں. لازمی نہیں کہ بہت بڑی مجلس کا اہتمام کر دیں، 5 آدمی 10 آدمی 7 آدمی چھوٹے سے 2-4 کپ چائے کے بنا کے، لیکن گھر میں ضرور رکھوائیں مومنین مجلس. وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو آپ کے بچوں کو بھی جو اس زمانے میں یہ فساد کے، جو عریانی کے، جو فحشائی کے، بے حیائی کے طوفان آ رہے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں اپنے بچوں کو بچانے کا سوائے اس کے کہ گھر پہ جتنی زیادہ ہو سکے مجلس حسین برپا کریں. مجلس حسین وہ ڈھال ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں پورا سال میڈیا ہمارے بچوں پہ کوشش کرتا ہے، ملین اپان ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو خدا سے، دین سے، اہل بیت سے دور کریں. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ بچہ، وہ جوان، وہ نوجوان جس نے پورا سال دین، دینیات، مسجد، قرآن، اہل بیت کو پشت کیے رہا، جیسے ہی محرم آتا ہے کالے کپڑے پہن لیتا ہے، بعض دفعہ پاؤں سے جوتے اتار دیتا ہے، ہر شے کو باہر چھوڑ کر مجلس حسین میں جا کے رو رہا ہوتا ہے. مجلس حسین میں مولا کا ماتم کر رہا ہوتا ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ جو آنسو ہے یہ حکم توبہ رکھتا ہے. کبیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی اسی غم حسین میں بہائے ہوئے آنسوؤں کے بدلے میں. وقت ختم ہو گیا کہ میں باقر العلوم کی وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ فقط آنسو کا نکلنا تو دور، فقط آنکھ پر نم ہو جائے، مچھر کا پر تر ہو جائے، مچھر کا پر تر ہو جائے، سال تو کیا 1000 سال کے گناہ بھی حسین علیہ السلام کے غم میں بہائے ہوئے آنسو کے بدلے میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ آنسو حکم توبہ رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کس نے ان کے میڈیا پہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ملین ڈالر خرچ کیے، کس نے ان کی ساری محنت کو، سال کی محنت کو 10 دنوں میں خاک میں ملا دیا؟ مجلس حسین نے. مجلس حسین بچا سکتی ہے اس وقت ہمارے بچوں کو. اسی مجلس سے حضرت حجت کے سپاہی تیار ہوں گے، حضرت حجت کا لشکر تیار ہوگا. جس گھر میں مجلس ہوتی ہے صف ماتم کے وارث ضرور آتے ہیں مولا اس گھر میں. جیسے میرا بچہ ابھی مداح خانی میں پڑھ رہا تھا، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہر جگہ پہ پہنچنا. یہ ہم ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں. وہ موجب تخلیق کائنات ہیں، وہ مظہر خدا ہیں. جس طرح حضرت اسرائیل سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ مشرق عالم میں ہو، ایک مغرب عالم میں ہو، دونوں کا ایک ہی وقت ہو موت کا، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، تو آپ کیسے مشرق اور مغرب پہنچ جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ مشرق اور مغرب آپ کے لیے ہے، میرے لیے مشرق و مغرب نہیں ہے. یہ فاصلے آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. جب جناب اسرائیل کے لیے یہ فاصلے نہیں ہیں تو اہل بیت جو مرشد اسرائیل ہے، جو مولا و اسرائیل ہیں، ان کے لیے یہ فاصلے کیا حیثیت رکھنے؟ صلوات پڑھیں مولا محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صل علی. دوسری گزارش کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا خراسان میں آنا، نیشاپور میں آنا، طوس میں آنا، اس نے مکتب تشیع کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ائمہ کو کبھی بھی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علم کا اظہار کر سکے دنیا میں. اگر ائمہ اپنے علم کا اظہار کر سکتے، میں قسم جلال کھا کے کہتا ہوں بے واللہ العلی العظیم دنیا کھنچتی ہوئی اہل بیت کی دہلیز پہ آ جاتی. بنی امیہ اور بنی عباس نے بڑی مکاری اور عیاری سے کام لیا. انہوں نے اہل بیت کے فضائل چھپائے، ان کو ایک نارمل، ایک سادہ آدمی بنا کے پیش کیا، ایک عام آدمی بنا کے پیش کیا کہ دنیا ان کے مقابلے میں من گھڑت اور ساختہ شدہ شخصیتیں بنا کے کھڑی کر دی کہ لوگ اہل بیت کی دہلیز پہ نہ جائیں، ان کے پیچھے لگ جائیں. یعنی یہ ضرورت تھی، فطری ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے
کہ وہ کسی نہ کسی کی، انسان خلق ایسا ہوا ہے بہرحال وہ کسی نہ کسی کے کو فالو کرتا ہے. تو اللہ نے جو رول ماڈل بنا کے دیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کو رول ماڈل بنایا. نبی رحمت نے فرمایا کہ فقط میں نہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سارے رول ماڈل ہیں، ہم سارے اسوہ حسنہ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے دیے تھے ان کو پیچھے کر کے نقلی چہرے، بناوٹی چہرے، گویا ڈمی لا کے سامنے لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی. لوگوں کو پتہ نہ چلا. اہل بیت میں 2 امام ایسے ہیں جن کو اپنے علم کا اظہار کرنے کا موقع ملا. سارے امام مخزن علم خدا تھے، معدن علم خدا تھے، لیکن فقط 2 اماموں کو موقع. آپ امام حسین علیہ السلام کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں، مولا کی پوری زندگی میں مولا سے 70 حدیثیں نہیں ہیں. پوری شیعہ سنی ساری کتابوں کو کلیکشن کر کے دیکھ لیں، 70 حدیثیں نہیں ہیں جو امام حسین سے کسی نے آ کے پوچھی ہوں. پوری حسین یہاں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ دنیا کس قدر اس دہلیز سے دور ہو چکی تھی، کس قدر بناوٹی لوگوں کے پیچھے لگ گئی تھی، کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے، پوری زندگی میں کسی نے مولا سے آ کے 70-72 حدیثیں نہیں آ کے پوچھی. تو لوگوں نے بناوٹی چہرے لا کے کھڑے کر دیے تھے. فقط 2 اماموں کو موقع ملا، ایک صادق آل محمد کو اور ایک عالم آل محمد کو. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. صادق آل محمد کو موقع ملا. حضرت نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی مسجد النبی میں. امام صادق کی یونیورسٹی میں 4000 شاگردوں کی تربیت ہوئی. میں نے بہرحال ایران میں جب تھا تو میں نے کتاب لکھی. کتاب کا ٹائٹل تھا امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے ٹیچنگ میتھڈ کیا تھے، پڑھانے کے طریقے کیا تھے. الحمدللہ مولا کے کرم سے کتاب بڑی اچھی بن گئی. میری ریسرچ تھی، میری تحقیق تھی، میرا تھیسس تھا. اس وقت تک میری کتاب کو جس یونیورسٹی میں نے لکھا تھا، 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ، میری کتاب کو 2 مرتبہ انہوں نے پبلش کروایا اس یونیورسٹی نے. اور میں نے جب دیکھا تھا ان کی پبلیکیشن، یعنی جو ان کی کتابیں چھپتی ہیں، پہلے نمبر پہ انہوں نے میری کتاب رکھی ہوئی تھی. پہلے نمبر پہ انہوں نے میری کتاب، میرے گھر ابھی بھی وہ کتاب پڑھی ہے. دونوں دفعہ جب پبلش ہوئی ہے، دونوں کاپیاں میرے پاس، انہوں نے دونوں کلر میں میرے پاس بھیجی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا، کائنات حیران ہے. اس زمانے ویسٹ کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی. یورپ اس وقت ڈارکنیس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. اہل بیت تھے اور یہ ائمہ طاہرین تھے جو کائنات کے بہترین میتھڈز کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کر رہے تھے. امام صادق نے پہلی دفعہ علوم کو ڈیوائیڈ کیا تھا ڈیفرنٹ، یعنی پہلے کلی ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں. امام نے فرمایا نا، علوم کو تقسیم کیا جائے. زرارہ کو مثلا فقہ دی جائے، محمد بن مسلم کو عقائد دیے جائیں، جابر بن حیان کو کیمیا دیا جائے. مختلف صحابہ کو مختلف علوم کا یہ جو اسپیشلائزیشن کا طریقہ ہے، علوم کی اسپیشلائزیشن یہ صادق آل محمد سے ہوئی. جتنے بھی ہمارے برادران کے فقہا ہیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق کے شاگرد ہیں، جتنے بھی دیگر مسلمانوں کے امام ہیں، فقی امام، یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں. مثلا سب سے زیادہ اس وقت عالم اسلام میں جن کا مکتب فالو کیا جاتا ہے وہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہیں. ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق کی شاگردی میں رہا، اگر میری زندگی میں نہ ہو، نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. لولا سنتان لہلک النعمان. سارے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق کے شاگرد ہیں. عالم آل محمد نے کیا کیا؟ عالم آل محمد نے یہ کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اجازت نہیں دیتے تھے اہل بیت کو کہ وہ اپنے علم کا اظہار کر سکیں، اپنے علم کو دنیا کے سامنے پیش کر. چونکہ امام رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ولایت عہدی مل گئی تھی. اب یہ ایک دوسری بات ہے کہ ولایت عہدی انہوں نے کیسے قبول کی. میرے بچے تشریف فرمائیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولا نے خوش ہو کے ولایت عہدی. ہم شیعہ کا اور ہمارے ائمہ کا شیوا یہ رہا ہے، ہم مصیبت کو فرصت میں تبدیل کر لیتے ہیں. ہم مشکل کو فرصت میں یعنی فائدے میں تبدیل.
دشمن ہمارے اوپر مشکل نازل کرتا ہے، ہم اس مشکل کو اپنے فائدے میں بدل لیتے. فار ایگزامپل ایران کے اوپر پابندی انہوں نے لگائی، سینکشنز لگا دی کہ ہم کوئی شے نہیں آنے جانے دیں گے. ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں باہر سے کوئی شے نہ دو، ہم اپنی ساری چیزیں خود بنانا شروع کر دیں گے. اس قدر انہوں نے ہر چیز بنائی کہ اب وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے. جو باہر سے لے رہے تھے وہ ابھی تک خیرات لے رہے ہیں، اور جنہوں نے خود بنانا شروع کر دیا وہ دنیا کو دے رہے ہیں. اب وہ دنیا کو دے رہے ہیں. دشمن نے تو ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، انہوں نے عذاب کو نعمت میں تبدیل کر لیا. تشیع کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کو لے کے آئے تھے کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ائمہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنی امیہ اور بنی عباس جو ہیں یہ غاصب ہیں، انہوں نے پیغمبر کے حق پہ اہل بیت کے حق پہ قبضہ کیا ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ان کو آفر کی ولایت عہدی کی، انہوں نے قبول کر لی. دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے. مولا کی منطق اور اسٹریٹجی نے اس پیغام کو خاک میں ملایا، اسی مصیبت کو فرصت میں تبدیل کیا. کیسے تبدیل کیا؟ قیامت تک ایران کو تشیع کا دارالخلافہ اور کیپٹل بنا دیا. اس وقت پوری تشیع کا مرکز کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ولایت فقیہ ہے؟ کہاں سے پوری دنیا کی تشیع کو سیراب کیا جا رہا ہے؟ ایران سے. ایران سے. یہ تھی اسٹریٹجی امام علی ابن. وقت ہوتا میں اسٹریٹجی کے اوپر سے پردہ ہٹا کے آپ کو دکھاتا کہ کیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے کے ساتھ تشیع کا مرکز اور کیپٹل ایران کو بنا لیا، اور دنیا کو اس بات کا 1300 سال 1200 سال بعد پتہ چلا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولایت عہدی کے زمانے میں کس اسٹریٹجی اور کس منطق اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے ایران کو تشیع کا دارالخلافہ بنا دیا، اور حضرت حجت کے لشکر کی تیاری کا مرکز ایران کو بنا دیا. اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ حضرت حجت آئیں گے، زمین پہ حکومت قائم کریں گے، اور وہ جو ہے مولا کی دعا سے قائم ہو جائے گی، معجزے سے قائم ہو جائے گی، یہ سوچنا چھوڑ دیں. اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر گرامی اسلام اولا تر تھے. رسول اللہ ایک دعا کرتے، مشرق عالم سے لے کے مغرب عالم تک سارا کا سارا عالم مومن ہو جاتا. ایسا ہے یا نہیں؟ مگر پیغمبر کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے، لیکن دعاؤں سے نہیں، زمینی حقائق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طبیعی اور نیچرل طریقے سے مولا حکومت قائم کریں گے. مولا کو اپنی حکومت میں ہر سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ چاہیے ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ میں بندہ چاہیے ہوگا جو اتنا با وفا ہو، جو اتنا معتمد ہو کہ جب امام حضرت سرکار قائم آل محمد جب اس کو وہ شعبہ دے دیں تو پھر مولا کو اس طرف سے کوئی فکر نہ ہو، مولا فرمائیں کہ یہ شعبہ محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اس طرح کے لوگ کہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں؟ پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں تیار کیے جاتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. یہ ایران میں تیار ہو رہی ہے، یہ لشکر ایران میں تیار ہو رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں، میں نے مصر کے ایک اسکالر کا آرٹیکل سنا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس زمانے دنیا کے اور مسلمانوں کے اور عربوں کے بچے گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کر خوش گپیاں لگاتے ہیں اور موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ کھڑے ہو کر انجوائے کرتے ہیں، اسی زمانے میں اسی عمر میں ایران کے بچے اپنے تجربہ گاہوں میں بیٹھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے تجربے کرتے ہیں، اور دوسری طرف اعتکاف میں بیٹھ کر اپنی اسپرچویلٹی کو بلند کرتے ہیں. میں خود تہران میں ایران میں تھا کہ میرا سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو کالج تھا اس کے ساتھ گھر تھا. جب کبھی ادھر ہر مسجد میں، ہر کالج میں، ہر جگہ پہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. جب کبھی مولوی صاحب وہاں پہ نہیں آتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سائنسدان اپنے اوپر مولوی صاحب کی عبا پہن لیتا تھا، کھڑا ہو کے آگے جماعت کروانے لگ جاتا تھا. سائنسدان جو سارا دن لیبارٹری میں بیٹھ کر تجربے کرتا رہا ہے. ایک سائنسدان سوچ سکتا ہے پاکستان میں کہ کوئی سائنسدان کسی کو نماز پڑھائے؟ ہماری تو پارلیمنٹ میں بہت ساروں کو سورہ توحید پڑھنا نہیں آتی، سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنا نہیں آتی. وہاں پہ سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھنے والا جا کے باجماعت نماز پڑھا سکتا ہے. اور خدا شاہد ہے اتنی اچھی ان کی قرات تھی، اتنی اچھی ان کی تجوید ہوتی تھی کہ ایک پتہ نہیں چلتا تھا کوئی عالم دین پڑھا رہا ہے یا کوئی سائنسدان عام آدمی پڑھا رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. بہرحال علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے
تشیع کو قیامت تک کے لیے جو ایک مرکز عطا کیا وہ ایران تھا، اور اس مرکز کو عطا کرنے کے لیے، اس مرکز کو قائم کرنے کے لیے مولا نے اپنے جو علم امام ہے اس کو بروئے کار لایا کہ یہ مرکز قائم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تمام ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی حفاظت کی ہے، اپنے اپنے گھروں پہ مجلسیں رکھتے تھے۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی اپنے گھر پہ مجلس رکھتے تھے، مجلس کرواتے تھے مولا، علماء مجلس، فقہا، مجتہدین مجلس کرواتے تھے۔ وقت نہیں ہے مثالیں عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ بہرحال دابل ابن علی خزائی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے گھر پہ آیا تو مولا نے فرمایا دابل ممبر پہ جاؤ اور جا کر میرے جد کے مصائب پڑھو، ممبر پہ جاؤ اور جا کر میرے جد حسین کے مصائب پڑھو۔ دابل کہتے ہیں دابل شاعر تھا، بڑی اچھی پوئٹری ہے دابل کی، جس کسی ہمارا بچے ان کو پڑھنا چاہیے دابل ابن علی خزائی کو۔ تو دابل کہتے ہیں کہ میں ممبر پہ گیا مولا کے حکم کے مطابق، اور میں نے جا کے وہ مشہور جو مرثیہ ہے دابل کا کہ فاطمہ آپ اس وقت کیسے صبر کر گئی جب دو دریاؤں کے درمیان آپ کا حسین پیاسا ذبح ہوا، اور افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد قتل عطشان فی شط فرات، کہ جب جب آپ کا حسین دو دریاؤں کے درمیان تشنا شہید ہوا، فاطمہ آپ کیسے صبر کر گئی۔ دابل کہتے ہیں میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کا گریہ اضافہ ہو گیا، آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا دابل دوبارہ پڑھو۔ دابل نے دوبارہ پڑھا، کہا دابل دوبارہ پڑھو۔ دابل نے پھر کہا اب فاطمہ کیسے صبر کر گئی جب حسین کو فرات کے کنارے اور دو دریاؤں کے کنارے تشنا قتل کیا گیا۔ دابل کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے مولا ماتم کرنے لگ گئے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ماتم کرنے لگ گئے۔ دابل کہتے ہیں کسی طرح سے میں نے مجلس کو مکمل کیا اور میں جلدی سے ممبر سے اتر آیا۔ مولا کی کیفیت بالکل بدل چکی تھی، مولا کی حالت بدل چکی تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی میں مولا کے نزدیک آیا، میں نے کہا مولا مجلس تو آپ ہمیشہ سماعت فرماتے ہیں، آج کوئی خاص وجہ تھی آپ ماتم کرنے لگ گئے مجلس میں، کوئی خاص وجہ تھی؟ امام نے فرمایا دابل میں کیوں نہ ماتم کرتا، جب آپ مصرع پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا میری جدہ زہرا ماتم کر رہی تھی، میں نے دیکھا میری جدہ زہرا ماتم کر رہی تھی، آپ مجلس پڑھ رہے تھے اور فاطمہ زہرا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے فاطمہ آپ اس وقت کیسے صبر کر گئی کہ جب دو دریاؤں کے درمیان حسین پیاسا شہید کیا گیا۔ دابل آپ یہ پڑھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، میری دادی زہرا ماتم کر رہی تھی۔ دابل جب میری ماں ماتم کرے میں ماتم کیوں نہ کروں، میں ماتم کیوں نہ کروں۔ بس عزاداران حسین آج مولا کی شہادت، ایک روایت کے مطابق آج مولا کی شہادت کا دن ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب دشمن کی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی، مامون الرشید اپنے خواستے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس نے ارادہ کیا مولا کو زہر دینے کا، کئی دفعہ حملہ کروایا مولا کو شہید کروانے کا، لیکن سارے حملوں میں پروردگار نے امام کو بچا لیا۔ اب خود میدان میں آ گیا، انگوروں پہ زہر لگایا اور زہر لگا کے ان میں ملا کے مولا کو دعوت دی اپنے دربار میں۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ابا سلط تھے جو مولا کے صحابی تھے۔ مولا نے فرمایا ابا سلط میں دربار میں جا رہا ہوں، جب میں دربار سے واپس آؤں اگر آپ دیکھیں کہ میری ابا میرے سر کے اوپر ہے تو پھر سمجھ لینا کہ مجھے زہر مل چکا ہے، پھر مجھے نہ بلانا، بس میرے پیچھے پیچھے میرے گھر میں واپس آ جانا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا دربار میں گئے میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد دربار سے میرے مولا باہر تشریف لائے۔ جب دربار سے باہر تشریف لائے حضرت کے سر پہ عبا تھی، حضرت نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب گھر میں گئے فرمایا ابا سلط گھر کو بند کر دیجیے۔ میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا سلط دیکھتے ہیں کہ ایک جوان ہے جو گھر کے صحن میں تشریف فرما ہے، گھر کے صحن۔ ابا سلط گھبرا گئے، کہا جوان گھر تو چاروں طرف سے دیواریں ہیں، دروازے کو کنڈی
لگی آپ کدھر سے آئے ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا جس نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا ہے اسی نے مجھے گھر کے اندر پہنچایا ہے. ابا سلط مجھے پہچان, میں آپ کے 8ویں امام کا بیٹا, میں محمد تقی ہوں, میں اپنے بابا کے پاس آیا ہوں. بس عزاداران حسین ابا سلط کا یہ سننا تھا کہ میرے مولا کے بیٹے آئے ہیں. کہا بابا کی حالت ناساز ہے, اجرے میں تشریف فرمائیں. عزادار ابا سلط کہتے ہیں تھوڑی دیر جناب امام محمد تقی علیہ السلام بابا کے پاس گئے, کچھ دیر باتیں ہوئیں. ابھی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی روح پرواز نہ کی تھی, ابھی دنیا میں موجود تھے فزیکلی. کچھ دیر باتیں ہوئیں, کچھ دیر کے بعد میرے مولا کا گریہ بلند ہوا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابا سلط میرے بابا کی روح پرواز کر گئی. بس عزاداران حسین میرے مولا نے غسل دیا, اپنے بابا کو کفن پہنایا. میں کہتا ہوں علی ابن موسیٰ رضا آپ خوش نصیب ہیں, جب آپ کا وقت آخر آیا جوان بیٹا سرحانے موجود تھا, آپ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. لا یوم کا یا ابا عبداللہ, کربلا کے غریب میرا آپ پہ سلام. جب آپ کا وقت آخر آیا میرے مولا زیارت نہیا میں فرماتے ہیں کہ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن, شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور کونڈے خنجر کے ساتھ گردن کاٹ رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.